اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں شامل ہیں کچھ نکات عوامی انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے۔ تو ناظرین، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پامالی آخر کار کیوں؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں قوانین کا عدم اطلاق کیوں؟ جس میں ناظرین کرام سب سے پہلے تفریحی مقامات، کار پارکنگ اور پارکس کے اندر قابضین کا قبضہ کیوں؟ کھوکھوں کی آڑ میں، ٹھیلوں کی آڑ میں ایکڑوں اراضی پر قبضہ کیوں؟ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہیں اور ان غیر قانونی تجاوزات کا ذمہ دار کون ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، شاہراہ جمہوریت اور شاہراہ دستور کے علاوہ اسلام آباد کے دیگر حصوں میں یہ گٹروں کے کھلے ڈھکن، کھلے ہول جس میں کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں، ان کے ذمہ داران کے فرائض منصبی کیا ہیں اور کیا وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ شہریوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے، یا ایسے ہی گٹروں کے اندر بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں گر کر ہلاک ہوتی رہیں۔ نمبر 3، یہ انوائرمنٹ، ماحولیات کو تباہ کرنے اور ناجائز قبضے کروانے والے سرکاری مافیا کو لگام کون ڈالے گا؟ اس کے بعد جو انتہائی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پلاٹوں کے سٹیٹس تبدیل کرنے والا مافیا، سرکاری مافیا، کروڑوں روپے کی وصولی کے بعد پلاٹوں کے سٹیٹس تبدیل کر کے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو تباہ کرنے کے اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ نمبر 4، نیکسٹ، سبزی و فروٹ منڈی F11-4 میں قوانین کے عدم اطلاق سے پیدا ہونے والے جرائم کا ذمہ دار کون؟ منڈی کی حدود میں، منڈی کی چار دیواری کے اندر قبضہ مافیا، ٹھیہ بردار اس طریقے سے قابض ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ ان کے سامنے بے بس نہیں ہے، اپنا حصہ وصول کر کے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ چوری چکاری، منشیات فروشی، لڑائی جھگڑے، نوسر بازی، ناقص اشیاء خوردنوش کی فروخت، اور اس کے علاوہ قتل، اغوا اور پتہ نہیں کیا کیا اس حدود میں، اس تھانے کی حدود میں ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی۔ چھینا جھپٹی، یہ موبائل فونوں کی چھینا جھپٹی ایک گروہ ہے جو سادہ لوگوں سے، خواتین سے یا مردوں سے، نوجوانوں سے چھینا جھپٹی کر کے فون چھینتا ہے اور غائب ہوتا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تھانہ منڈی کی حدود میں اس خاکسار کے ساتھ بھی یہ سانحہ، یہ وقوعہ، یہ خوفناک وقوعہ ہو چکا ہے، مگر انتظامیہ
انتظامیہ کی داد رسی صفر. کئی تھانے دار صاحبان آئے اور چلے گئے لیکن میری کوئی داد رسی نہیں ہوئی. کیا کر سکتا ہوں؟ جب ایک کمیونیکیٹر کی، ایک سینئر جرنلسٹ کی ایکسیس نہیں ہوتی کہ اس کی داد رسی ہو اور ان جرائم پر قابو پایا جائے، تو ناظرین کرام آپ خود سوچیں، ایک عام شہری کے بس میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اسی منڈی کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بھی رکنے کا نام نہیں لیتا. اور اس کے علاوہ شہر بھر میں BCS بلڈنگ کنٹرول سیل کے بدعنوان افسران اور ذمہ داران کے تعاون سے شہر کا نقشہ بھی بگڑ چکا ہے. اس کی ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں مثالیں موجود ہیں مگر ایکشن لینے والا کوئی نہیں. مافیاز نے پلازوں کے نقشے تبدیل کر دیے، راہداریوں کو، گیلریوں کو شٹر لگا کر دکانوں میں تبدیل کر دیا مگر BCS کی جیسے بصارت زائل ہو چکی ہے. ان کے ان انسپیکٹرز جو اسی ڈیوٹی پر مامور ہیں کہ وہ مختلف علاقوں کی مختلف مراکز میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کا پتہ چلیں، ہماری اطلاعات کے مطابق، مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ بدعنوان مواقع پر کھڑے ہو کر، ایسے مواقع پر کھڑے ہو کر مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھے وہ چند، پورے نہیں، بے شمار یہ چھوٹے اوپن کرائمز ہیں، اوپن ویوز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. جو ہڈن ویوز ہیں ناظرین کرام وہ بہت خوفناک ہے، وہ بہت دل گداز ہے، وہ اربوں روپے کی کرپشن پر چھائے ہوئے ہیں. اس کے اندر سرکاری مافیا اور نجی مافیا برابر کی شریک ہیں. یہ وہ نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور میں اپنے پروگرامز کی وساطت سے میرا تخاطب ہے چیف کمشنر اور چیئرمین CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جناب محمد علی رنداوا صاحب، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر جناب عرفان نواز میمن صاحب، MCI اور DMA کی ڈائریکٹر محترمہ انم فاطمہ صاحبہ. اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ باقی سب لوگ ان کی سبارڈینیشن میں کام کرتے ہیں. ان کا متاحت عملہ ہے، جتنے ADs ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں وہ سب کے سب چیئرمین صاحب کی سبارڈینیشن میں کام کرتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین صاحب کے پاس شاید سب بچہ کی رپورٹ چلی جاتی ہے. چیئرمین صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ مثالیں پیش کرنا چاہوں تو اس کی ایک لمبی قطار ہے، لمبی لسٹ ہے، طویل تفصیلات ہیں. وہ ایک مختصر سے پروگرام میں ممکن نہیں. ایک دو چھوٹے چھوٹے عوامی نوعیت کے عوامی حوالے سے مسائل میں ڈسکس کرنا چاہوں تو شہر کے اندر تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی کھوکھے قائم ہیں، اور ان کھوکھوں نے جن کی 15x25 کی الاٹڈ سپیس تھی وہ بھی کینسل ہو چکی ہے. کئی کنال اراضی پر ان کا قبضہ ہے. انوائرمنٹ کو انہوں نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. مگر ہمارا انوائرمنٹ کا عملہ، ہمارا انکروچمنٹ کا عملہ، ہمارا سینیٹیشن کا عملہ، ہمارا انوائرمنٹ کا عملہ مکمل خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے. اور شہر بھر کے اندر یہ ہماری DMA ایڈمنسٹریٹر محترمہ انم فاطمہ صاحبہ کا کام اچھا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو تجاوزات ہیں، جو غیر قانونی تعمیرات ہیں،
جو انکروچمنٹ ہے نہ اس کو نظر آتی ہے، نہ اس کے متحد عملے کو نظر آتی ہے، اس کو انٹروڈیوس کروانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یا یہ پیک اینڈ چوز کا ہے، جو طاقتور مافیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب کمزور ہوتا ہے اس کو اٹھا کے وہ مارتے ہیں. ایسا نہ، ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے. محترمہ ہمارے قوانین ہے جناب، یہ انکروچمنٹ اور یہ دیگر سیکشنز کے افسران کے لیے بھی قوانین ہے، بس ان کا اطلاق ہونا چاہیے. اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے گرد آلود چہرے کو، جس پر کالک ملی ہوئی ہے، اس بگڑے ہوئے نقشے کو، ماسٹر پلان کے مطابق نجائز تجاوزات کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو میرے خیال میں چیئرمین صاحب اور اس کے متحد عملے میں یہ ڈپٹی کمشنر اور محترمہ انم فاطمہ بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں. ناظرین کرام، میں نے اپنے تخاطب سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر دی، وہ ویوز بتا دیے، دکھا دیے. اور ہاں، ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم ان افسران تک ایکسیس نہیں رکھتے. ایکسیس کے لیے ہمیں کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں ہو پاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن یہ پروگرام، یہ میری بات چیت یہ حکمرانوں تک، یہ ذمہ داران تک، یہ مافیاز تک کیسے پہنچے گی؟ یہ ناظرین کرام، آپ کی معاونت، آپ کی اس کے اندر ذمہ داری کے ساتھ معاونت کے بعد پہنچے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پروگرام کو سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کے بعد اس کو لائک کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ کو، آپ کی کمیونٹی کو، آپ کے علاقے میں درپیش مسائل کا کومنٹس باکس میں تذکرہ کرنا ہے. اور اتنا کرنا ہے کہ یہ ہماری شکایات، یہ ہماری مجبوریاں، یہ ہمارے حقوق کی پامالیاں، یہ بدماشوں کی بدماشیاں، یہ مافیا کا راج، یہ سب کچھ حکام بالا کے سامنے جائے. اور پھر ہم حکام بالا سے بات کرنے کے قابل ہوں کہ ہم نے تو عرضیاں پیش کر دی تھی، لیکن اس کا ازالہ کیوں نہیں ہوا. ناظرین کرام، میں بتاتا چلوں کہ ان بکار سرکار کو اور اعلیٰ حکام کو یہ بڑی بڑی لگژری گاڑیاں، شاندار بنگلے، عالیشان دفاتر، نوکر چاکر اور پتہ نہیں کیا کیا مراحت یہ ریاست کی جانب سے وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی بڑے ریسورسز ہیں ان کے پاس عوام کو لوٹنے کے. وہ انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج کے پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. جب تک کے لیے اللہ حافظ.